عمران صاحب کی طرف جاتے ہوئے ان کا موقف لوں گی. عمران صاحب، پہلے ہم نے دیکھا کہ رانا شمیم صاحب نے ایک بیان حلفی جمع کرایا، اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں بعد یہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آ گئی. تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ محض اتفاق ہے کہ پے در پہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، یا جو وفاقی وزراء کا ایک موقف ہے کہ جناب پلانٹڈ ہے یہ سارا کچھ، اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ وفاقی وزراء کا جو موقف ہے اس کو تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور یہ کہوں گا کہ یہ اتفاقیہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ اگر دیکھیں تو اس طرح کے واقعات میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس واقعے کا سیاسی پہلو ہوتا ہے اور دوسرا اس واقعے کا قانونی پہلو ہوتا ہے. اب اگر آپ اس معاملے میں بھی دیکھ لیں تو یہ اگرچہ ایک قانونی معاملہ تھا، لیکن اس میں بھی دو پہلو اسی طرح سے نکلیں گے، ایک سیاسی اور دوسرا قانونی. اگر پہلے ہم قانونی پہلو پر ڈسکشن کر لیں تو قانونی پہلو تو یہ بنتا ہے کہ یہ ویڈیو یا آڈیو جو آئی ہے کیا یہ انہی صاحب کی ہے، یعنی کہ ہمارے عزت مآب سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کی نہیں ہے، ان پہ جھوٹا بہتان لگایا جا رہا ہے. تو اس کا مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ سوچتے ہوئے بھی کہ دیکھیں مین جو لوگ ہیں وہ اس میں 3 سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت. ایک جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے، دوسرے وہ صاحب جن کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے، تیسرے اور ان میں آپ مسلم لیگ نون کو بھی شامل کر دیں، اور تیسرے حکومت. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو فیک ہے، اس کو جوڑا گیا، فیبریکیٹ کیا گیا. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ نہ تو ان صاحب کی طرف سے جن پہ یہ الزام لگایا گیا ہے یعنی جسٹس ثاقب نثار صاحب، اس معاملے کو عدالت میں لے جایا جا رہا ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون. میں نے اپنے کالم میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے کو واقعی حل کرنا چاہتی ہے تو وہ عدالت میں کیوں نہیں جاتے. تو اس بات کا مریم نواز صاحب یہ کہتی ہیں کہ ہم جائیں گے جب مناسب سمجھیں گے. بھئی آپ ابھی جائیں، اور عدالت اگر تحقیقات کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا. آپ کے سامنے یہ نظر آ جائے گا کہ جناب یہ فیبریکیٹڈ ہے یا اوریجنل ہے. اور تیسرا حکومتی وزراء اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں باتوں سے زیادہ خود بڑھ کے اس معاملے کو حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ اعلان کر دے کہ جناب ہم ایسی تمام آڈیوز یا ویڈیوز جو ہیں ان کا حکومتی سطح پہ فرازی کروائیں گے، اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو قانونی طور پر قانونی عمل میں حصہ بنایا جائے گا، اور قانونی سزا جو ہے اس کی بنتی وہ دی جائے گی. اور ایک اہم پہلو مزید ہے کہ وہ صحافی جن کی طرف سے یہ آڈیو لیک کی گئی ہے، سامنے لائی گئی ہے، وہ اس بات پہ مضر ہیں، اور ان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں امریکہ کا ایک مستند ادارہ ہے، وہاں سے میں نے اس کا باقاعدہ فرازک ٹیسٹ کروایا اور اس کے بعد یہ آڈیو میں نے اس کے بارے میں یہ نیوز دی اور یہ آڈیو دی ہے. تو یہ معاملہ بالکل ہے تو سادہ، لیکن یہ تینوں فریق مل کر اس کو نہ جانے حل کرنے پہ تیار نظر نہیں آ رہے. صحیح ہے. چلیے میں ظفر ہلالی صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ہلالی صاحب، آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ کوئی انسیڈنس ہے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی پلانٹڈ کاروائی ہے کہ پے در پہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ تنگ نہیں آ گئی ہیں اس فیاسکو کا؟ یہ لالی ووڈ فارس ہے، یہ لاہور کی فلم انڈسٹری کا فارس ہے. نواز شریف چاہتا ہے کہ اس کو برٹن میں ٹھہرے دے، اسائلم اس نے مانگا ہے، واپس نہیں آنا چاہتا ہے، پتہ ہے اس کو پکڑا جائے گا، جیل میں جائے گا، تو کہہ رہا ہے مجھے مت بھیجو، مجھے اسائلم ادھر دے دو. آخری دن تھا 19 نومبر، اس وقت تک اس کو اپنا پلی کو سبمٹ کیا. تو 19 نومبر کے پہلے سڈنلی واہ ایسا نکل آیا کہ چیف جسٹس پاکستان ہی اس کے ایکس چیف جسٹس اس کے خلاف ہے، وہی ہے جو سب اس معاملے کا یہ ہے، اس کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. واہ 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 واہ. یہ سیدھی سادی بات ہے جو عمران نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو یہ بات ہے تو لے جاؤ عدالت میں، ان کو دے دو ٹیپ اور وہ دیکھ لیں گے وہ ٹیپ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، بات ختم.
اگر آپ ان کو نہیں مانتے ہیں، مگر آپ کو میں بتاؤں گا کیا ہوگا جب جدھر بھی وہ جا کے ٹیسٹ کریں گے، ان لوگ پیسے دے کے ایک اور رپورٹ نکل لائیں گے کہ نہیں یہ نہیں از ناٹ ڈیفینٹ پروف. فار ایگزامپل کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیپ اگر آپ لے جائیں جو جوڑا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، مگر اگر جوڑا ہوا ٹیپ کا ٹیپ بنا ہے وہ پھر ان لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں یہ قسم کی چیز ہے. تو دیکھیے یہ سب بات ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس سو obvious کہ چیف جسٹس وہ باتیں پبلک سپیکنگ میں کہہ رہا ہے جو دیکھیے، اور ساتھ ساتھ باہر کا بھی ایک آواز ہے اور اندر کا بھی آواز ہے. بی کیئرفل، دو قسم کی آواز ہیں اس ٹیپ میں. بھائی یہ کدھر تھا؟ باہر تھا، اندر تھا. تو اس میں آپ کو کافی ایسی چیزیں شکوک و شبہات والی نظر آ رہی ہیں. لائق صاحب اس پہ مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت ہمیں حسان خاور صاحب نے جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پنجاب حکومت کے ترجمان بھی. ان سے ذرا مزید بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چونکہ آڈیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں اسی حوالے سے آپ کا موقف لے لیتی ہوں. یہ عمران صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی وزراء تو آ کے خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹیپ جعلی ہے اور فیبریکیٹڈ ہے، تو کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن آپ لوگ خود اناؤنس کر دیتے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ ہم کس آڈیو کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو ایک وہ آڈیو ہے جو اس لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ احتساب کے عمل کو روکا جائے اور اداروں کی کردار کشی کی جائے، اور دوسری طرف ایک اور آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس کو مریم نواز صاحبہ یہ مان چکی ہیں کہ یہ ان کی اپنی آڈیو ہے. میرا تو خیال ہے کہ جو مصدقہ آڈیو ہے اصل تو بات اس کی ہے، اور یہ تو پہلا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی خاتون جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، جس کی پارٹی سارا دن یہ نعرے بازی کرتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ، اپنے داغدار ماضی کو بھول کے کہ انہوں نے اپنے دور میں جرنلسٹ کے ساتھ کیا کیا، وہ بھول کے اب وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، اور ان کی ایک آڈیو سامنے آتی ہے کہ کیسے وہ اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے میڈیا کو کوئرس کر رہی ہیں. آپ ان کی ریٹنگز نکال کے دیکھیں چینل کو اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے اصل تو یہ آڈیو ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پہ قوم کے سوال ہیں اور جس کے اوپر اصل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کے پاس تو دونوں آڈیوز موجود ہیں، اس پہ بھی ان کے اپنے جو ہے وہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے، تو ان کے بھی شکوک و شبہات دور کر دیجئے. اور یہ والی آڈیو بھی بالکل امپورٹنٹ ہے، اس پر تو خود جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی آ رہے ہیں بیان، تو یہ بھی آپ نے ہی کارروائی کرنی ہے. بیسکلی تو گورنمنٹ آپ ہیں، تو آپ پوائنٹ سکورنگ کریں گے یا پھر کارروائی بھی کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، پہلے میں ان کی مریم بی بی کی آڈیو کی بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا تاکہ اس کو بھی جواب دینا ضروری ہے. اس آڈیو کے اندر تو تمام آپشنز اوپن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو ہماری صحافی برادری بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ تمام آپشنز اوپن ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل جو سکینڈل ہے وہ یہ ہے، اور یہ اب ایسے دبے گا نہیں، کیونکہ میڈیا کی آواز کو آپ ایسے دبا نہیں سکتے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے. اب جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آڈیو جس کی بات ہو رہی تھی، جو ثاقب نثار صاحب کے بارے میں آئی، کیا یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا؟ اب آپ کے سامنے سارے شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ بنائی گئی آڈیو ریلیز کی گئی. پہلے ایک دن ایک صاحب چلتے ہیں امریکہ سے، وہ لنڈن رکتے ہیں، وہ یکا یک ایک بیان حلفی دیتے ہیں، اور جلدی کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں استعمال کی. اچھا وہ نہیں چلی، اسی دن سے آپ دیکھیں باتیں شروع ہو گئی کہ اب ایک آڈیو لیک ہونے والی ہے. اب جس طرح مزید باتیں ہیں کہ جی کچھ اور بھی ہمارے پاس ہیں، ہم وہ بھی لیک کریں گے. تو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ یہ جو بھی کر رہا ہے یہ سازش کر رہا ہے، کیونکہ ورنہ اگر کوئی غیر دانستہ لیک ہو جائے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے. یہ لوگوں کے پاس تھی اور یہ بلیک میل کیا جا رہا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت اس کی علم بردار ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اداروں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، اور یہ تو پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی نہ ادارے کو ساتھ لے کے چلا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اداروں کی تضییق کی ہے، اور اداروں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کی ضرورت نہیں آپ کو محسوس ہوتی؟ اس جو سابق چیف جسٹس کی آڈیو والا معاملہ ہے اس کو آپ پروب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے؟
نہیں میں آپ کو اس پہ آتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں ضرورت محسوس کریں یا کریں، میں اس پہ آتا ہوں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کا؟ جو سب سے بڑی وہ فائدہ دیکھیں، فائدہ اس کا ہے جو احتساب کے عمل میں جھگڑا ہوا ہے اور جو ججوں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے ایسی بات کر کے تاکہ اداروں کی بے شک عزت مٹی میں مل جائے، بے شک ججوں کی عزت مٹی میں مل جائے، لیکن وہ کسی طرح قانون کے گرفت سے بچ جائے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ احتساب سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی کوشش کریں گے کہ قوم کی توجہ اور حکومت کی توجہ احتساب سے ہٹ کے ادھر ادھر لگ جائے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اپنی نظر جو ہے نا منزل کی طرف رکھنی ہے، اور ہماری منزل ہے احتساب، ہماری منزل ہے کرپشن کے خلاف جنگ، اور ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر ان کے خیال میں ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو ان کی بے گناہی ثابت کرتا ہے تو دے آر مور دین ویلکم ٹو پریزنٹ اٹ ان اے کورٹ آف لا. تو ابھی انتظار کریں گے کہ وہی لے کے جائیں. حسان خاور صاحب، عمران صاحب آپ سے کوئی کوشچن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی عمران صاحب. دیکھیں سمینا، حسان صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں ان کی بڑی ذاتی طور پہ، لیکن میں ساری جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے یہ نتیجہ اگر اخذ کروں کہ یہ بھی آپ کا سوال بار بار گول ضرور کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے. میرا صرف ایک کہ کیا کسی بھی جج کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے یا کوئی تحقیقات کرنے سے اداروں کی جو ساکھ ہے وہ تباہ ہوگی یا اداروں کی ساکھ بحال ہوگی؟ ہم یہ کیوں خود سے اخذ کر دیتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہم ادارے سے بڑا بنا دیتے ہیں، اور ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی تحقیقات کی گئی یا انہیں کسی تحقیقات کا حصہ بنایا گیا تو خدا نہ خواستہ ادارہ دھرم سے نیچے آ جائے گا اور ادارے کے خلاف سازش ہو جائے گی. حسان خاور صاحب نے بڑی اچھی بات کی. مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو سامنے آئی ہے، میں بطور صحافی اور ان سے، کیونکہ یہ حکومتی ترجمان ہے، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بغیر کوئی ایک سیکنڈ ضائع کیے ہوئے مریم نواز کے خلاف ہر طرح کی قانونی کارروائی کریں، اور جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ آئندہ کوئی اور بندہ اس طرح کی جرات نہ کرے کہ بغیر کوئی عہدہ کے، کسی عہدے کے، بغیر کسی اس چیز کے. ویسے تو عہدیداروں کو بھی یہ جرات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی پسند کی بنا پر اشتہارات کی تقسیم کی جائے.